السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہماری سیریز جہنم سے بچنے کے اعمال کی 9ویں قسط ہے، اور آج بات ہوگی ایک ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ گار انسان کے لیے رکھی ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ معزز سامعین، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کرنے والے واپس نہ آئیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ معزز سامعین، کبھی شیطان ہمیں گناہ کے بعد یہ کہتا ہے اب تم بہت گناہ کر چکے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو فوراً واپس آ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما۔ اور یاد رکھیں، توبہ صرف زبان سے نہیں، استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں۔ سچی توبہ کے لیے گناہ چھوڑنا، اس پر شرمندہ ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، ہم دنیا میں کسی انسان سے غلطی کریں تو معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں شرم کیسی؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری کمزوری ہے، وہ ہمارے آنسو دیکھتا ہے، وہ ہماری کمزوری جانتا ہے، وہ ہمارے آنسو دیکھتا ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے بیابان میں اپنی گم شدہ سواری مل جائے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم توبہ میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی پڑی ہے، بعد میں نماز شروع کریں گے، بعد میں قرآن پڑھیں گے۔ معزز سامعین، کون جانتا ہے وہ بعد میں آئے گا بھی یا نہیں؟ موت کا کسی کو بتا کر نہیں آتی، اس لیے توبہ کو کل پر نہ چھوڑیں، آج ہی توبہ کریں۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، نماز کی طرف واپس آئیں۔ اگر زبان سے گناہ ہوئے ہیں تو زبان کی حفاظت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں۔ اگر حرام کام میں مبتلا ہیں تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو بار بار اللہ کی طرف واپس آئیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف واپس آئیں۔ معزز سامعین، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ دل سے کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں بخش اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔